بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں فیاض الحسن چوہان۔ آج ہم دو ٹاپکس کے اوپر گفتگو کریں گے اور ان میں کچھ بریکنگز بھی ہوں گی اور کچھ انفارمیشن ہوگی اور کچھ تجزیہ ہوگا۔ ایک تو نومولود وزیر اعلیٰ کے پی کے جناب سہیل آفریدی، ان کے حوالے سے ایک بڑی الارمنگ سی خبر جو ہے وہ پروف کے ساتھ جناب اس وقت سوشل میڈیا پہ لانچ ہوئی ہے کہ صاحب بہادر 9 مئی کے جتنی دنگا فساد، قتل و غارت گری، ریاست کے خلاف بغاوت، شہداء پاکستان کی بے حرمتی، افواج پاکستان کے خلاف بغاوت اور پوری سوسائٹی اور معاشرے کے اندر فتنہ فساد، لا لیسنس، طائف الملوکی، افراتفری، مارا ماری، چھینا چھپٹی کا جو ماحول بنا تھا، اس میں صاحب بہادر کہتے ہیں کہ حسب توفیق حصہ بقدر جسا بھرپور طریقے سے جناب پرفارم کرتے ہوئے ان کی ویڈیو سامنے آ گئی ہے۔ اب یہ ویڈیو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی نااہلی کے لیے بھی اور ان کی سزا کے لیے بھی بالکل ایک پروف کے طور پہ، اور اس کے حوالے سے جو اعتراف جرم ہے وہ یہ نہیں کہ سوشل میڈیا پہ وہ ویڈیو آ گئی۔ اعتراف جرم یہ ہے کہ پی کے وزیر اعلیٰ نے سہیل آفریدی، جو ماشاءاللہ اتنے سمجھدار ہیں، سیاست کے اتنے ماہر ہیں، اتنے کاریگر اور اتنے کلاکار ہیں، انہوں نے اپنے مشیر کی پریس کانفرنس کروائی کل، آفیشیل مشیر کے پی کے گورنمنٹ، وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی کے جناب ترجمان، اس نے پراپر سرکاری انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ڈی جی پی آر میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کی اور اس میں کہا پہلے میں آپ کو وہ سناتا ہوں، اس کے بعد پھر میں آپ کے سامنے جناب اس کا تجزیہ رکھوں گا۔ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ اگلے نے تو سیدھا جناب الزام سر پہ دے دیا اپنے وزیر اعلیٰ کے کہ یہ ملزم ہے، یہ مجرم ہے، لیکن کس چیز کا؟ اپنی طرف سے 9 مئی سے جان چھڑانے کی کوشش کی۔ اب ذرا سنیے گا آپ جناب۔ کہ جو وہ ویڈیو دکھا رہے ہیں وہ زمان پارک میں جب وہ زمان پارک کے اوپر اٹیک کر رہے تھے، یہ تب کی ویڈیو ہے، یہ 9 مئی کی ویڈیو ہے ہی نہیں، اور یہ مارچ کی ویڈیو ہے، مئی کی ویڈیو ہے ہی نہیں۔ تو یہ ہے کہ یہ اس کو توڑ مروڑ کے پیش کیا جا رہا ہے۔ دوسرا، سہیل آفریدی صاحب کے اپنے ٹویٹر اور فیس بک کے وال کے اوپر وہ ویڈیو لگی ہے اور وہ کوئی بھی بندہ چیک کر سکتا ہے۔ لو جی، اب آپ بتائیں دو چیزیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پکا جناب سکہ بند اپنے ترجمان کو بٹھا کر انہوں نے اعتراف کر لیا کہ میں 9 مئی والے میں نہیں تھا، میں اس سے 2 مہینے پہلے 15 مارچ کو لاہور میں زمان پارک کے سامنے جو دنگا فساد ہوا تھا، اور اس دنگا فساد کے نتیجے میں کیا ہوا تھا یہ بھی سن لیں۔ ڈی آئی جی اسلام آباد شہزاد بخاری کے اوپر پٹرول بم مار کے اس کو زخمی کر دیا گیا تھا۔ دوسرا، وہاں پر ذلے شاہ بیچارہ مظلوم، وہ اپنی جان ہاتھوں سے گوا بیٹھا تھا۔ ایک بیچارہ تھوڑا سا ذہنی طور پہ معذور ان کا ایک کارکن تھا، جو پہلے انہوں نے الزام لگایا مریم بی بی کے اوپر، ریاست کے اوپر، پھر کس کے اوپر، اینڈ میں پتہ چلا جی کہ ان کی اپنے لیڈر کی گاڑی کے نیچے آ کے وہ بیچارہ جناب اس دنیا سے چلا گیا۔ یہ 2 وقوعے اسی 15 مارچ والے دن ہوئے تھے جن کی ایف آئی آرز موجود ہیں۔ تو سہیل آفریدی صاحب جو اتنے عقل و دانش کے منہاج کے اوپر فائز ہیں، انہوں نے اپنے پاؤں پہ کلاڑی نہیں کلاڑا، پورا ایٹم بم اپنے پاؤں پہ مار دیا، اور جناب اپنا آفیشیل ترجمان بٹھا کر پوری دنیا کے سامنے، میڈیا کے سامنے اس نے اعتراف کر لیا کہ بھائی جان یہ میں ہوں، 15 مارچ کو ہوں، شہزاد بخاری ڈی آئی جی کو پٹرول بم مارنے والا میں ہوں، ذلے شاہ کے قتل کے اندر جو سارے کا سارا ماحول اور مجمع اور مواب وہ بنا تھا اس کا حصے دار میں ہوں۔ اور پھر آگے سے اعتراف جرم یہ کہ بھائی یہ اے آئی کے ذریعے سے نہیں ہے، یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے بنائی گئی میری ویڈیو نہیں ہے، میرے اپنے فیس بک اکاؤنٹ کے اوپر، سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے اوپر یہ موجود ہے، یہ ان کا ترجمان کہہ رہا ہے۔ چلو پیچھے کیا رہ گیا؟ تو جناب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس آفیشیل ترجمان
کے ذریعے سے اعتراف جرم کے بعد اگر تو یہ بنانا ریاست نہ ہوئی پاکستان، تو پاکستان کے جتنے ادارے ہیں قانون نافذ کرنے والے اور عدالتیں، انہیں فوری طور پر اس کے خلاف ایکشن لیتے ہوئے، اس کے خلاف قانون کو عمل درآمد کرتے ہوئے اسے گرفتار کر لینا چاہیے، اور اس کو جناب قانون کے شکنجے میں اور ٹکٹکی میں لٹکا کر اس کو قانون کے کوڑے مارے جانے چاہیے، تاکہ پاکستان کے اندر دوبارہ کوئی کسی اعلیٰ عہدے پہ فائز۔ ہم جناب اس وقت ٹی ایل پی کو رو رہے ہیں، ہم اس وقت بی ایل اے کو رو رہے ہیں، ہم اس وقت ادھر ٹی ٹی پی کو رو رہے ہیں، تو بی ایل اے اور ٹی ٹی پی اور ٹی ایل پی میں اور اس میں پھر کیا فرق ہوا؟ ایک ہی چیز ہے نا۔ ریاست وہاں پر ایک گرفتاری کا جو آپ کی ڈاکومنٹ تھا اس کو میٹرلائز کرنے کے لیے وہاں پر آئی تھی۔ میں اس وقت لاہور میں ہی تھا، مجھے ایک رپورٹ ہے 15 مارچ کی، کیا سارا دن ہوا۔ شہزاد بخاری ڈی آئی جی آپریشن اسلام آباد پولیس، وہ آئے، یہ صاحب بہادر ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، ان دنوں جناب سر پہ لوہے کی بالٹیاں اور جناب بلٹ پروف بالٹیاں نا سر پہ رکھ کے جناب وہ پیشیوں پہ آیا کرتے تھے، تیسادہ رانجھا، وہ کیا کہتے ہیں وہ جو جناب وہ گانا ہے پنجابی کہ ماہی آوے گا تے پھلاں نال دھرتی سے جاواں گی، چلاں گی پکھیاں تے بڑا کچھ کہن گی اکھیاں والا جناب ماحول بنا کے، جیسے وہ بچی کو رخصتی کی جاتی ہے نا، تو اس کا بڑا بھائی اور اس کا باپ جناب اس کو جناب سر پہ قرآن پاک رکھ کے اور ارد گرد جناب چادر بچھا کے اس کو رخصتی کے پروسیس کو کمپلیٹ کرتا ہے۔ ایگزیکٹ اس کی پیشی ہوتی تھی، ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان کی جناب سر کے اوپر بلٹ پروف پارٹیاں رکھ کے، اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے جناب رخصت کیا جاتا تھا بابل کے ویڑے سے جناب بالی تحریک انصاف کو۔ اس ماحول کے اندر یہ صاحب بہادر 50 پیشیوں میں غیر حاضر ہوتے تھے، توشہ خانہ کی، القادر ٹرسٹ کی، فلاں ایشو کی، تو اس کے وارنٹ گرفتاری تھے۔ وہ وارنٹ گرفتاری کو میٹرلائز کرنے کے لیے شہزاد بخاری اور پوری ٹیم وہاں پر آئی، تو جناب ہماری آنکھوں دیکھی یہ ساری چیزیں ہیں کہ وہاں پر افغانی موجود تھے، اور آج کی بریکنگ سن لیں کہ ادھر جو افغانی ٹیررسٹ موجود تھے زمان پارک کے اندر، ان کو لانے کی ذمہ داری اسی مراد سعید کی اور اسی سہیل آفریدی کی تھی، اور یہ سہیل آفریدی وہاں پر جناب وہ ٹیررسٹ لے کر آیا ہوا تھا۔ جتنے افغانی تھے وہاں پر، جتنے میں نے اپنی آنکھوں سے وہاں پر یہ دیکھے ہوئے اس دن، ٹھیک ہے نا، میں 4 دن سارا میں نے اپنی آنکھوں سے یہ تماشا ہم دیکھتے رہے ہیں۔ تو جناب ایک تو بریکنگ یہ ہے کہ سہیل آفریدی اعتراف جرم کر چکا ہے کہ 15 تاریخ کو شہزاد بخاری کو جان سے مارنے کی جو ایک کوشش ہوئی تھی پٹرول بموں کے ذریعے سے، اور باقی ساری اس کا اندر میں شریک تھا، یہ میری ویڈیو گواہ ہے کہ میں ادھر موجود تھا۔ دوسرا اس کا اعتراف جرم یہ ہے کہ جناب یہ جو ذلِ شاہ مارا گیا ہے اس دن، اس ذلِ شاہ کے مرنے کے پورے پروسیس اور ماحول کے اندر اور وقوع کے اندر میں بھی حصے دار ہوں۔ تو یہ 2 وقوع میں سمجھتا ہوں کہ اس کی نااہلی کے لیے اور اس کے خلاف قانونی کارروائی کے لیے کافی ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس دن جتنے افغانی وہاں پر موجود تھے ان افغانیوں کو لانے کی ذمہ داری اس سہیل آفریدی کی تھی، اور یہ سہیل آفریدی، یہ نام نہاد ٹارزن جو اس وقت وزیر اعلیٰ بنا ہے نا، وہ آپ کا جناب ان افغانیوں کو لانے کا ذمہ دار تھا۔ ایک تو یہ ایشو تھا۔ دوسرا اور آخری ایشو، بڑی دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں گا، مقافات عمل ہے، اللہ پاک کی ذات ہے۔ آپ نے نا نواز شریف صاحب یا شریف فیملی کے حوالے سے پچھلے 17 سال ہم بھی استعمال ہوئے، پوری سوشل میڈیا پہ کھربوں ڈالرز استعمال کر کے جھوٹی سچی جناب ایک پروپیگنڈا ہوتا تھا، ایک طوفان بدتمیزی ہوتا تھا۔ اس طوفان بدتمیزی میں ایک چیپٹر کیا تھا، ایک ایشو کیا ہوتا تھا، کینیڈا کی یونیورسٹی کے اندر شریف فیملی کی کرپشن کے اوپر جناب پروفیسر نے مثال دیتے ہوئے جناب لیکچر دے دیا۔ پھر جناب جو لگدا کوکا کے اوپر جناب ناچنا شروع ہوتے تھے، ادم کود جناب شروع ہوتی تھی سارا دن سوشل میڈیا پہ، اور جناب شریف فیملی کی، زرداری فیملی کی کرپشن کے اوپر کینیڈا، آسٹریلیا، برطانیہ، فلاں پتہ نہیں جھوٹی یونیورسٹیوں کے نام نکال کے
کہ اس کے فلاں پروفیسر نے لیکچر دیتے ہوئے مثال دی کہ کرپشن کیسے کی جاتی ہے اور کرپشن کے کون لوگ ہیں جو اس وقت مینارے ہیں پوری دنیا کے اندر، اور اس میں جناب نام لے لیا شریف فیملی کا اور زرداری فیملی کا۔ اللہ پاک کے کام دیکھو، ایز یو سو سو شیل یو ریپ۔ آپ نے کسی کے لیے گڑھے کھودے، آپ کے جھوٹی مثالیں دیکھیں کہ یونیورسٹی کے اندر یہ کیا گیا، یار ملکوں کے ساتھ ریلیشن ہوتے ہیں، کسی ملک کے اندرونی جناب یہاں پر جتنا مرضی ایک ملک کا حاضر سروس جناب تھکے سے تھکا ملک بھی ہو تھرڈ ورلڈ کا جناب، اس کا کوئی حکمران بظاہراً اگر کرپشن کے اندر آ بھی جائے تو ہمارے ملک کے اندر کیا کسی یونیورسٹی یونیورسٹی کے آفیشیل سلیبس کے اندر شامل کیا جائے گا؟ یہ نہیں، لیکن وہ جھوٹ فیک پروپیگنڈا تھا۔ لیکن تو اگر رتی برابر شرم ہونا بانی تحریک انصاف اور قیدی نمبر 420 میں اور اس کے فالوورز میں جو جھوٹ کا کاروبار اور سوداگری کر رہے ہیں، ان کو چلو بھر پانی لے کر کسی گٹر کا اس میں ڈوب مر جانا چاہیے۔ یہ 2 بریکنگ تھی، اور آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ پاکستان ہے تو سب کچھ ہے، پاکستان کی ریاست کی رٹ ہے تو سب کچھ ہے۔ پاکستان کی ریاست کی رٹ اگر ختم ہو جاتی ہے یا دنیا کے کسی ملک کی ریاست کی رٹ ختم ہو جاتی ہے تو وہ ملک دھڑم کر کے گر جاتا ہے۔ پاکستان کے خلاف اس وقت سب سے بڑی سازش یہ ہے کہ جھوٹ، فراڈ، فریب اور دھوکے کے ذریعے سے، پروپیگنڈا کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے پاکستان کی ریاست کو اپنے پاؤں پہ گرایا جائے۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے، نبی پاک کے صدقے، یہ سازش پچھلے 4 سال سے سیاسی حوالے سے اور پچھلے تقریباً کوئی 20-25 سال سے خصوصاً جب سے وار اینڈ ٹیرر کے نام کے جناب ایک پورا یہاں سلسلہ شروع ہوا، یہ BLA، یہ TTP، یہ جناب آپ کا نقدہ کوکا کی تحریک، یہ پاکستان کو فیک نیوز، فیک پروپیگنڈا کے ذریعے سے پاکستان کی ریاست کو اپنے پاؤں پر گرانا چاہتے ہیں۔ تو یہ ہم سب پاکستانیوں کا فرض ہے کہ فیک نیوز اور جھوٹے پروپیگنڈے کو بے نقاب کریں، اعلان برات کریں، اپنے آپ کو ان سے سٹیپ بیک کریں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر۔ تھینک یو ویری مچ۔